شاید مجھے نکال کے پچھتا رہے ہوں آپ، محفل میں اس خیال سے پھر آ گیا ہوں میں۔ آج کا واقعہ راولپنڈی کے ایک چھوٹے سے شہر کلر کہار سے ایک صاحبہ نے ارسال کیا ہے، تو آئیے سنتے ہیں ان کا واقعہ ان کی زبانی۔ میری خالہ کے گھر سے جڑی ہے۔ اس کہانی میں کچھ ایسے پہلو ہیں جو انسان کے لیے ایک سوال نشان بن جاتے ہیں کہ آخر حقیقت کیا ہے اور پس آئینہ کیا ہے۔ مگر جو بھی ہے، یہ سلسلہ بےحد خوفناک ہونے کے ساتھ ساتھ بےحد عجیب اور حیرت انگیز بھی ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس قصے کی شروعات ہے، نہ ہی کوئی اس کی حد۔ تو آخر یہ ہے کیا؟ آج سے 5 سے 6 سال پہلے میری خالہ کا گھر بھی کسی رونق سے کم نہیں تھا۔ اولاد کی نعمت بھی تھی اور محرم کا ساتھ بھی تھا اور والدین کی دعائیں بھی۔ میری خالہ کے کل 4 بچے ہیں۔ سب سے بڑا بیٹا تب 9th کلاس میں تھا جب خالہ کے گھر عجیب سلسلے پیش آنے لگے۔ سب ٹھیک چل رہا تھا کہ ایک دن میری خالہ کی ساس کی وفات ہو گئی۔ 1 آدھ سال گزرا، اس صدمے سے نکل رہے تھے کہ ٹھیک سال بعد خالہ کے سسر کی وفات ہو گئی اور مزید 1 سال بعد خالہ کے شوہر کی وفات بھی ہو گئی۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ تینوں کی وفات ایک ہی کمرے میں 1 سال کے گیپ سے ہوئی۔ اس صدمہ کن سلسلے میں خالہ کے لیے دشواری بھی تھی اور اسی بیچ انہوں نے اپنے بچوں کا خیال بھی کرنا تھا۔ مگر اس سب کے دوران ان کے ساتھ کچھ عجیب و غریب سلسلے درپیش آنے لگے۔ جس کمرے میں سب کی وفات ہوئی تھی، وہاں سے عجیب و غریب آوازوں کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ ایک مرتبہ خالہ کے سب سے چھوٹے بیٹے نے شکایت کی کہ اسے اس کمرے میں سفید کپڑوں میں ملبوس کھلے بالوں والی ایک عورت دکھائی دی ہے۔ اس وقت سبھی نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ 1 آدھ دفعہ میری خالہ اپنے روز کے کاموں میں مصروف تھی جب انہیں اس کمرے سے کچھ کھٹ پٹ کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے مڑ کے دیکھا مگر ساتھ ہی نظر انداز کر دیا۔ اس کے بعد دوبارہ آواز آئی اور اس مرتبہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی کمرے میں موجود پیٹیوں پر ہاتھ مار رہا ہے۔ اس سلسلے کے بعد ایک دن پورے گھر میں لال پاؤڈر فرش اور دیواروں پر بکھرا پڑا تھا۔ دیکھنے میں انتہائی خوفناک منظر تھا وہ، یہ سوچ کر کہ شاید بریانی میں استعمال ہونے والے کلر کا پیکٹ کسی بچے نے کھول کر گرا دیا ہوگا، تو خالہ نے اس بات کو بھی نظر انداز کر دیا۔ اس کے بعد خالہ کے بچے بے حد بیمار رہنے لگے۔ آئے دن گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی بنی رہتی کہ بات اب خالہ کی سمجھ میں آنے لگی کہ یہ سلسلہ کچھ اور ہی ہے اور اس گھر سے چلے جانا ہی مناسب ہے۔ آخرکار خالہ نے بچوں سمیت اس گھر کو چھوڑ دیا اور کہیں اور شفٹ ہو گئی۔ تقریباً 1 سال تک وہ گھر خالی رہا، نہ اس میں کوئی گیا، نہ کوئی صفائی ہوئی، نہ ہی مغرب کے بعد وہ گھر روشن ہوا۔ جب ایک عرصہ گزر گیا، 1 سال بعد محلے کی مسجد میں نئے امام تشریف لائے تھے۔ انہیں رہنے کے لیے رہائش چاہیے تھی، سو میرے چچا نے انہیں اس گھر کی چابیاں دیں جس میں پہلے خالہ رہا کرتی تھی۔ مولوی صاحب نے گھر کا جائزہ لیا اور صفائی کروا کر اس میں بیوی بچوں سمیت شفٹ ہو گئے۔ ایک دن جون یا پھر غالباً جولائی کی دوپہر تھی۔ مین گیٹ پر کنڈی نہیں لگی تھی، بس دروازہ بند تھا اور مولوی صاحب کی بیوی اپنے کام کاج میں مصروف تھی۔ اس دوران مین گیٹ کھلنے کی آواز آئی، جیسے کوئی اندر داخل ہو رہا ہے۔ کون ہے؟ یہ سوچ کر مولوی صاحب کی بیوی پیچھے مڑی اور دیکھا کہ چند عورتیں گھر میں داخل ہو رہی ہیں، ایک کے بعد ایک، دوسری کے بعد دوسری اور پھر تیسری۔ ایسے میں دیکھتے ہی دیکھتے 6 عورتیں جو سر سے لے کر پیر تک برقعے میں خود کو چھپائی ہوئی ہیں، گھر کے اندر داخل ہو چکی ہیں۔ خالہ کھڑی ان سے پوچھنے لگیں کہ کون ہیں آپ لوگ اور کس سے ملنے آئی ہیں، پر کوئی جواب موصول نہیں ہوا اور ان کے دیکھتے ہی وہ عورتیں گھر کے اندر جاتی گئیں۔ خالہ نے انہیں زبانی روکنے کی کوشش بھی کی مگر وہ منظر ان کے لیے بے حد عجیب تھا۔
کچھ یہ ہوتے اسی کمرے میں داخل ہو گئی جہاں پر عجیب و غریب واقعات کا آغاز ہوا تھا۔ مسجد میں مولوی صاحب کو کال آتی ہے اور ان کی بیوی انہیں واقعے کے متعلق آگاہ کرتی ہے کہ آپ فوراً گھر واپس آ جائیں۔ جب مولوی صاحب گھر واپس آتے ہیں اور ان کی بیوی اسی کمرے کی طاق میں کھڑی نگرانی کرتی ہے کہ آیا وہ عورتیں اس کمرے سے نکل کر کہیں اور نہ چلی جائیں۔ مولوی صاحب جب اس کمرے میں فوراً تشریف لے جاتے ہیں تو انہیں وہ کمرہ خالی ملتا ہے، سوائے فرنیچر کے اس میں کسی انسان کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ مولوی صاحب اپنی بیوی سے سوال کرتے ہیں کہ یکدم کمرے سے 6 بلیاں نکل کر دائیں بائیں بھاگ جاتی ہیں۔ یہ منظر مولوی صاحب ان کی بیوی کے لیے بے حد ناقابل فراموش تھا۔ دونوں کے یک طرفہ فیصلے سے وہ گھر چھوڑ دیا گیا اور ایک بار پھر وہ گھر آج کی تاریخ تک خالی ہے۔ نہ جانے کون آیا اس میں، یہ میرے لیے میرے علم سے باہر ہے، مگر اس گھر میں کیا ایسا ہے جو وہ گھر آباد نہیں ہو سکا؟ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب کوئی نہیں جان سکا۔ اپنی رائے کا اظہار کیجیے اور اگر آپ کے پاس بھی آپ کی یادداشتوں میں کوئی واقعہ ہے تو میرے واٹس ایپ نمبر پر ارسال کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ DM نعمان علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔